السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں اردو کا سبق نمبر 14 جس کا نام ہے نیوٹن کا کارنامہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے سارے ویڈیوز جو ہیں لگاتار اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنی کلاس کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ مکمل طور پر دیکھیں۔ چلیے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جس کا نام ہے نیوٹن کا کارنامہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ درختوں سے پھل گرتے کسی نے نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے بچوں، درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے۔ یہاں پہ دیکھتے ہے بک میں لکھا ہوا، لیکن یہ ایکچول میں دیکھے آئے گا۔ مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ پیارے بچوں، نیوٹن دنیا بھر کے ایک مشہور ذہین ترین اور قابل سائنسدان فزکس کے شعبے میں مانے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، نیوٹن نے سائنسی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ نیوٹن کے کہے گئے بہت ساری باتیں جو ہیں آج کل بھی لوگ ان کو پروو کر رہے ہیں، لوگ ان کو مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جو انہوں نے اپنی امیجنیشنز دنیا کے سامنے رکھی، اپنے تجربات رکھے، اس سے دنیا میں کافی ترقی حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اسی کے بارے میں لیسن ہے، اور یہ لیسن کی جو شروعات ہے کچھ یوں ہوتی ہے کہ درختوں سے پھل گرتے ہوئے تو سب نے دیکھے ہوں گے، مگر جب ایک سیب جو ہے نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یعنی کہ علم و فکر، دنیا کے علوم جو ہیں ان کی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر کھل گیا، ایک نیا سبق کھل کے رہ گیا۔ کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کہ وہ اصول احاطہ کیے جنہوں نے آج کل سائنسی کیس ارے خد و خال کی تربیت کی۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ دور ہے جس میں سائنس کا ترقی یافتہ دور مانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کشش ثقل سے مراد ہے گریویٹیشنل پل، زمین کا جو گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر واپس آتی ہے۔ اردو میں اس کو ہم کہیں گے کشش ثقل۔ یہ جو چیز ایجاد کی تھی یہ بھی نیوٹن نے ہی ایجاد کی تھی، اور سائنس کے بہت سارے ایسے خد و خال، ایسے رولز اور ریگولیشنز انہوں نے بنائے کہ جس سے پوری سائنس جو ہے اور پوری دنیا مکمل طور پر فیضیاب ہوئی، اور مکمل طور پر پوری دنیا کی جو ترقی ہے وجود میں آئی، اور دنیا میں ایسے بہت سارے اصول قائم کیے جن کی وجہ سے دنیا ایک ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ دنیا بن کر رہ گئی۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، تو اگر ہم ماڈرن سائنس کی بات کریں تو گلیلیو جیسے اور پیشروؤں سے مراد ہوتا ہے آگے چلنے والا، یعنی کہ گلیلیو اور اس کے بہت سارے جو پیشرو تھے وہ، اور جو ان کے بعد آئے، یعنی ان کے سکھائے ہوئے طالب علم یا ان کے پڑھائے ہوئے بچے، جو ان لوگوں نے سائنس میں ایسی ایجاداتیں کی یا ایسی چیزیں بنائی یا ایسے عمل دنیا کے سامنے رکھے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو سائنس ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، اور انسان کے سامنے ایک نئی دنیا اور ایک نئی تہذیب سامنے آئی۔ نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا، اور جب تک یہ ساری جو ریسرچ تھی نیوٹن تک پہنچی، یعنی کہ نیوٹن کے کارنامے تک پہنچی، تو تب تک مکمل طور پر ایک سائنس اور ٹیکنالوجی جو تھی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، اور ایک نئی جنریشن جو تھی مکمل طور کے ڈیفرنٹ طرح کے جو عجوبات تھے ان سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ یعنی کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جا چکی تھی جو سائنس کے خد و خال کی تربیت کی وجہ سے بنتی تھی، یعنی کہ سائنس کے اصولوں اور قواعد کی وجہ سے بنتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ سائنس کی ہی دین تھی۔ اگلی لائن ہے، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ ہوا۔
نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جب نیوٹن کا دور تھا، ریاضی سے مراد ہوتا ہے میتھمیٹکس، ٹھیک ہے بچوں، میتھس کے رولز اور میتھ کی جو تعلیم تھی، حساب و کتاب کی جو تعلیم تھی، اور دوسرا اسٹرانومی جسے ہم کہیں گے، ستاروں کا علم، ٹھیک ہے بچوں، اور فزکس، اسٹڈی آف یونیورس جسے کہا جاتا ہے، کائنات کا علم، یہ جو علم تھے یہ سب بلوغت کو پہنچے۔ پیارے بچوں، بلوغت ہوتا ہے بالغ ہو جانا، یعنی کہ یہاں سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سارے علم جو تھے ایک مکمل ان کا ایک انخلا ہوا اور ان کی ایک تخلیق ہوئی، اور یہ مکمل طور پر پوری دنیا میں پھیلائے گئے، اور ان کے جو رولز اور ریگولیشنز تھے ان سے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جائیں جس سے انسان کی زندگی بہت آسان ہوئی۔ اگلا پیرا ہے 1642 میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گلیلیو جب رومنز کی ایک جیل میں اپنا دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں ایک باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا بابا سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ پیارے بچوں، جب گلیلیو کہا جاتا ہے کہ جیل میں تھا، ٹھیک ہے، وہ دم توڑ رہا تھا، رومنز کی ایک جیل میں گلیلیو کو بند کیا گیا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں اسی دوران یعنی کہ اسی وقت میں، اسی زمانے میں ایک باپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک بیوہ ماں کے بطن سے مراد ہوتا ہے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو لاغر ہوتا ہے۔ لاغر سے مراد ہوتا ہے دبلا پتلا، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ جس کی نشو و نما جو ہے مکمل طور پہ، ایک بچہ جو ہوتا ہے طاقتور بچہ وہ نہیں تھا، وہ ایک نارمل بچہ تھا، اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا، یعنی کہ اس دنیا میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور اس کی جو پرورش تھی یعنی کہ اس کو جو پالا پوسا اس کی دادی نے پوسا، ٹھیک ہے بچوں، پالا۔ اور اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا تھا کہ نیوٹن کی پہلے دور میں جو پرورش تھی بڑے اچھے سے نہیں ہو پائی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ جب دوسری جگہ شادی کی نیوٹن کی ماں نے، تو اس کے دوسرے پتی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور نیوٹن کو ماں جو ہے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا۔ نیوٹن جب چھوٹا ہی تھا تو کبھی وہ مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا۔ تو پیارے بچوں، جب نیوٹن چھوٹا سا تھا تو مشینوں کے آلے یا نمونے جسے ہم کہتے ہیں، مشینوں جیسی چھوٹے چھوٹے ڈبے یا باکسز بناتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، کبھی پوئٹری لکھتا، کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں، انگار یا کوئلہ اٹھا کر اسے ایک وائٹ دیواریں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ پکچرز بناتا، مگر اس کی ماں سے فنکار بنانا چاہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ماں اس کو فنکار بنانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، جسے ہم کہیں گے ایک ایکٹر بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک سائنسدان بنے۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت میں کام لگا دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ نیوٹن کو پڑھائی چھڑا دی گئی اور اسے کھیت میں کام پر لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا۔ تو ایک بار جب نیوٹن اپنے چاچا کے ساتھ ایک کھیت میں کام کر رہا تھا تو وہاں چوری چھپے بھاگ جاتا ہے اور کہیں چھپ کے کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے چاچا جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ تو نیوٹن سے کہا یا تو تم بہت بڑے آوارہ بنو گے، ٹھیک ہے، گیمبلر بنو گے، یا دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہوئی۔ تو کیمبرج اس وقت یا اس دور کی اچھی خاصی یونیورسٹیز میں مانی جاتی تھی، آج بھی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں مانی جاتی ہے، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے بچوں۔ کہا جاتا ہے کہ 4 سال بعد یعنی کہ 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اگلا پیرا ہے
1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई। मुअल्लिम से मुराद होता है बच्चों पढ़ाने वाला, यानी कि उस्ताद की एक जॉब मिल जाती है न्यूटन को। मगर उसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले उस्तादों को अक्सर प्रोफेसर कहा जाता है, यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बहुत तेज़ तरक्की की और 27 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गए। न्यूटन ने उसके बाद अपनी दरियाफ्त का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे किए, लाइट के ऊपर तजुर्बे किए। करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मुरक्कब है। तो यही वो कंसेप्ट है बच्चों जिसे कहा जाता है कि लाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। फिज़िक्स का एक बहुत शानदार चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दुनिया को पता चला कि लाइट वाकई तौर पे एक 7 कलर में मिक्सचर होती है, लेकिन हमें वाइट ही ज़्यादा दिखता है। और उसने ये भी कहा कि इन रंगों इन रोशनियों को दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मुरक्कब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि हर एक कलर की अलग अलग पहचान बनाई जा सकती है, हर एक कलर को अलग अलग एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 असूल दरियाफ्त किए और ये असूल आजकल साइंस के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत जो बच्चे फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आप भी जब अपनी क्लासों में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसका पहला असूल ये है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल ना हो। यानी कि कोई भी चीज़ जो एक जगह है, जिसे हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है, तब तक वो अपनी पोजीशन या अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी जब तक ना हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम कहें बाहर से कोई अप्लाई किया हुआ फोर्स, उस पर अप्लाई करें और उसको मूव करें। यानी कि आपके सामने रखी हुई जो आपकी किताब है वो तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक ना आप उसे हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखोगे। आई बात समझ? इस तरह से उसने ये भी कहा कि कोई चीज़ जो मुकम्मल तौर पर घूम रही हो तब तक आप उसको रोक नहीं सकते जब तक ना आप किसी चीज़ से उसका रुकाव करें, यानी कि उसको रोकें, तब तक वो चीज़ जो है घूमती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था साइंस का पहला असूल। और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल ना हो। दूसरा असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार, हरकत यानी कि किसी भी चीज़ में जो चेंजेस आते हैं, जो उसकी मूवमेंट होती है, ये जो डिपेंड करती है, ये ताकत के तनासुब से बदलती है। आप कितने ज़ोर से उस पर ताकत लगाते हैं उसके हिसाब से। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपने अपनी क्लासों में अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि फोर्स जो होती है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से अपनी जगह बदलती है, ये डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कितना ज़्यादा धक्का या कितना ज़्यादा दबाव हम उस फोर्स पे लगा रहे हैं। और तीसरा असूल ये था, दूसरे असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। यानी कि जितनी आप चेंज करोगे, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, उतनी ही चेंज जो है आपकी सामने चीज़ में आएगी या वो अपनी जगह उतनी तेज़ी रफ्तार से चेंज करेगी। तीसरे असूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इसका मुराद ये है, मुसावी से मुराद होता है बराबर, यानी कि आप जो भी एक्शन करते हो उसका बराबर अपोजिट रिएक्शन होता है। इसे कहा जाता है न्यूटन्स का तीसरा लॉ, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे हम दीवार पे बॉल मारते हैं तो जितने ज़ोर से हम बॉल मारेंगे इतनी ज़ोर से वो हमारी तरफ आएगी। ये आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लें। इन असूलों ने सिर्फ साइंस के अलूम को एक नई वुसअत दी। इनकी वजह से साइंस के जो एक इल्म था, इसको एक नई बढ़ाई मिल गई, एक नई शुरुआत मिल गई, बल्कि अमली ईजादों को भी फ़रोग़ मिला। और अमली इरादी यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ जो थी इंसान की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईजाद की गई जो इंसान आजकल के दौर में इस्तेमाल करता है। आई बात समझ बच्चों? कशिश शकल की दरियाफ्त, जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था। कशिश शकल से मुराद होता है बच्चों ग्रेविटेशनल पुल। हर कोई चीज़ जो हम ऊपर फेंकते हैं वो पलट कर नीचे आती है, इसे कशिश शकल कहा जाता है। इसका जो दरियाफ्त था
اس نے جب یہ اس چیز کو دریافت کیا تو اس نے ایک دیکھا کہ ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، اور اس چیز پہ عکس کیا اور اس چیز پہ سوچا کہ سیب اگر گرا ہے تو یہ نیچے کی طرف کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا، یہ جو چیز تھی یہ نیوٹن کو ان کا سب سے قیمتی تحفہ تھا جو انہوں نے سائنس کی دنیا کو دیا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کا مراد ہوتا ہے بچوں کہ دنیا کی ہر کوئی چیز ایک دوسرے کے اوپر فورس لگاتی ہے، یعنی کہ میٹر کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فورس آف اٹریکشن ہمیشہ ملتی ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کے نظام قائم ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو سولر سسٹم ہے، یعنی کہ ہمارے سارے پلانٹس ہیں، ان کا جو سارا سسٹم ہے اور یہ سارا نظام جو ہے یہ اسی کی وجہ سے قائم ہے، اور اپنے محسوس طریقے سے متحرک ہیں، اور یہ ہر ایک دوسری چیز سے الگ ہیں۔ متحرک سے مراد ہوتا ہے الگ ہونا، ٹھیک ہے بچوں۔ سمندر میں جوار باٹا سے بچوں مراد ہوتا ہے سمندر کا اتار چڑھاؤ، یعنی کہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں جو کبھی کبھار پانی بہت ہائٹ پہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھار بہت ڈاؤن رہتا ہے۔ یہ جو سمندر کا اتار چڑھاؤ بھی جو تھا، یہ جو جوار باٹا تھا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ تو یہ اس چیز کے پیچھے بھی جو راز تھا، اس نے کہا کہ یہ سورج کی کشش کا نتیجہ ہے، کیونکہ سورج کے پاس اپنا اٹریکشنل پل ہے اور ارتھ کے پاس اپنا اٹریکشنل پل ہے، اور یہ کسی لمٹ تک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے اپنے لمٹ کے انڈر رہتی ہے۔ تو یہی تو ایک وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اوپر پھینکتے ہیں وہ نیچے ہی آتی ہیں، کیونکہ اگر کسی زون سے آپ اوپر چلے جاؤ گے تو اٹ از اراؤنڈ کہ اگر ہم خلا کو ختم کرنے کے بعد یونیورس میں بہت اوپر چلے جائیں تو اگر ہمارے آنسو بھی گریں گے تو وہ نیچے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے بچوں، وہ آنکھوں میں ہی سمٹ کر رہ جائیں گے، کیونکہ ہم جب کسی اور زون میں ہوتے ہیں یا کسی اور لیول میں ہوتے ہیں تو باقی جس پلانٹ کے ہم نزدیک ہوں تو اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہوگی۔ آپ ابھی 7th کلاس میں ہو اور آگے جا کے آپ اس چیز کو بڑے ہی ڈیٹیلڈ وے میں پڑھو گے۔ نیوٹن نے ریاضی کے علوم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں۔ ریاضی سے مراد ہوتا ہے میتھمیٹکس میں اس نے کچھ ایسے اصول بنائے اور جیومیٹری کے بہت سارے ایسے قواعد بنائے جس سے آج بھی لوگ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ مستفید سے مراد ہوتا ہے فائدہ حاصل ہونا، کیونکہ نئی خطوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب کیا بات ہوئی کہ پہلے تو مکمل جب میتھمیٹکس کی شروعات ہوئی، جب میتھ کو حساب کتاب کو پڑھا جانے لگا، ریاضی کو جب جانے لگا تو میکسیمم سب سے پہلا جو مین کام تھا پلس مائنس یا سمپل کیلکولیشنز کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو دھیرے دھیرے پھر میتھمیٹکس کی ہی وجہ سے فزکس کو فروغ ملا اور سائنس کے دور کو فروغ ملا، جس سے ہم آج کل سیاروں کی رفتار، ان کا ماس، ان کا ویٹ، ان کی باقی ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو اتنا وسیع کیا کہ آج جو لمبے چوڑے ہمارے پاس کنسیپٹس اویلیبل ہیں، یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دین ہے یہ بھی نیوٹن کی ہی دین ہے۔ نیوٹن اپنے تحلیل کی اڑان سے معلوم علم کی خطوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا۔ نیوٹن جو اپنی تحلیل یعنی کہ اپنی ریسرچ جو اس نے کی تھی، اپنی جو چھان بین اس نے رکھی تھی، جو اس سے یہ ساری چیزیں اس نے علم سے حاصل کی تھی، اس کی گہرائیوں تک اتنا پہنچ گیا کہ اس نے دنیا کے ان رازوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا، اور جن کے مفہوم کو، جن کی حقیقت کو، سیاروں کا گھومنا، سورج کا چڑھنا، سورج کا غروب ہونا، شام کو چاند کا آ جانا، یہ جو ساری چیزیں تھیں، دنیا کو سمجھانا اور اپنے دماغ کو اس سے آشکارا کرنا۔ آشکارا کرنے سے مراد ہوتا ہے واقفیت دینی، کسی چیز کا علم حاصل کرنا۔
سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا، اور ایسے لوگ کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ذہن ہوتا ہے وہ اپنے کارناموں، اپنی تجربہ گاہ، لیبارٹری جسے ہم کہیں گے، اس پہ ہی زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے میں ڈنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہیں رہتی۔ سدھ نہیں رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں رہتی، یعنی کہ کھانے پینے کی طرف اس کو کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنے تجربہ گاہ میں ہی یہ ساری چیزیں کرتا رہتا تھا۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلانا تھا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا تھا کہ ریاضی کی مشقیں یعنی کہ میتھمیٹکس کے کوسچنوں کی پریکٹس کرنے سے نیوٹن کا جو بنیادی اصول تھا وہ تھا اپنے دل کو بہلانا۔ ٹھیک ہے بچوں، وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، اپنی خوشی کے لیے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ جو تھا انہی چیزوں میں تھا۔ اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا، اور نہ ہی اس نے جو ایجاد کیا تھا یا جو چیزیں دریافت کی تھی اس کو شائع کرنے کا شوق تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی بھی چیز دنیا تک نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ اس سے جانکار جو ہیں ان کی تعداد یعنی کہ جاننے والے لوگوں میں اضافہ ہوگا۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سال تک اپنی ریسرچ کا جو بھی ریسرچ جو بھی ایجادیں کی وہ چھپا کر رکھی۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی، جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو جس دوست نے اسے کہا کہ سماج نے تم کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو یہ جو تم نے سماج میں سیکھا ہے اب تمہاری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ تم لوگوں کی خدمت کرو، اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، اس زمانے میں لاطینی زبان میں ہی سائنس جو ہے وہ مکمل طور پر لکھی جاتی تھی، 3 جلد میں شائع کی، جس کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ سائنس کے ریاضی اصول، ٹھیک ہے بچوں، اس کے منحصر پر یعنی کہ سائنس اور میتھمیٹکس کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر اس نے ایک بک لکھی۔ یہ کتابیں انسانی علوم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیادیں بنیں، اور یہی جو کتابیں تھیں یہ ایک بیسک نالج بن گئی باقی کتابوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، لیکن جب تک نیوٹن زندہ تھا تب تک اس دور میں اس سے کوئی بھی خاص کوئی وجہ یا خاص کوئی چیز اس سے حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی۔ بہت سارے لوگ جو تھے ان کو اس کی کتابیں جو تھیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ آئی بات سمجھ بچوں، کیونکہ یہ کتابیں جو تھی ایک ڈیفرنٹ امیجنیشن کے ساتھ انہوں نے لکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ میں بھی سے بالا تر تھیں، یعنی کہ بہت دور تھیں۔ سائنسدانوں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی دربار پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اب دھیرے دھیرے جب سائنس کا بہت ساری چیزیں سائنس میں حاصل کر لی تو دل بھر جانے سے مراد ہوتا ہے دل اکتا جانا، یعنی کہ اب ان کو مزہ نہیں آتا تھا پھر سائنس کی تجربات کرنے میں، اور انہوں نے سیاسی یعنی کہ پولیٹکس میں آنے کی شوق رکھی اور درباری پوزیشن کی خواہش کی، اور مطلب جسے ہم کہیں گے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی کیبنٹ کا کوئی منسٹر یا کوئی لیڈر بنا دیا جائے۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی۔ جیمز دوئم جو تھے سیکنڈ جسے ہم کہیں گے، ان کی حکومت کی مخالفت کی، ٹھیک ہے بچوں۔ تب جو تھا یہ ورلڈ وار سیکنڈ سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والا کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جب جیمز دوئم کی حکومت کی خاتمہ ہوا، اس کے بعد حکومت جو تھی وہ ولیم میری نے سنبھالی انگلینڈ کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب اس کی تحت نشینی ہوئی تو اسے بھی کنونشن کا ایک ممبر بنا دیا جاتا ہے، نیوٹن کو بھی ایک ممبر بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو سیاسی قابلیت تھی، اس کے جو بادشاہ تھی وہ بالکل اس سے متاثر نہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اسے صرف ایک فلاسفر سمجھتی تھی۔ فلاسفر ایک ایسا ہوتا ہے، انسان آدمی ہوتا ہے جو فلاسفی کے اوپر اپنی سوچ رکھتا ہے، لیکن اس کا ایک پروف جو ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک بنیادی اصول دے سکتا ہے وہ، لیکن اس کو پریکٹیکل کیسے کرنا ہے کیا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اور یہ بادشاہ جو تھی ولیم میری، یہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ نیوٹن ایک فلسفہ نگار ہے، ایک فلاسفر ہی ہے،
نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا، ٹھیک ہے، سر آئزیک نیوٹن ان کے نام سے پھر جانے جانے لگے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا، جسے ہم کہیں کہ اب وہ ایک رائل فیملی کا ممبر تھا، اب یہ ایک بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر راست نہ آئی۔ یہ جو اونچی سوسائٹی، یہ جو رائلٹی تھی، یہ بھی نیوٹن کو بہت دیر تک راست نہ آ سکی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی۔ دولت اور دکھاوا، جو شو آف جس کو ہم کہیں گے، اس کی دنیا جو تھی سائنس کی دنیا سے بہت دور تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دو بار دربار ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لیڈر ہونا یا ایک بڑا آدمی بن کے رہنا، یہ ایک سائنسدان بننے سے بالکل بہتر نہیں ہے۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ میں واپس چلا گیا۔ اس نے دنیا میں جو بھی چیزیں اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، اس نے وہیں واپس لوٹ گئے نیوٹن۔ اب پھر سے اس سیاسی، اس پولیٹیکل لائف کو چھوڑ کر پھر سے واپس اپنی حقیقی دنیا میں چلے گئے، جہاں ان کو اکثر مزہ آتا تھا، اور انہوں نے ایک حقیقت حاصل کی کہ یہ جو درباری دنیا ہے، یہ جو رائلٹی ہے، اس میں کچھ حاصل نہیں ہے، بلکہ جو اپنا فن تھا، جس میں ان کو انٹرسٹ تھا، پھر وہ واپس وہیں چلے جاتے ہیں۔ اس نے پھر 85 سال کی عمر میں اس جہان سے کوچ کیا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں ہمارا نیوٹن کا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں پرابلم دکھتی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایک اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سبق جو نیوٹن ہے، اس کے درسی سوالات اور جوابات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔